آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے ایک ٹیلی ویژن سیریز کی تھی جس میں ہم نے CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے نام سے JSOC کا ذکر کیا تھا. اس وقت لوگ حیران ہوئے تھے, لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ہمارا جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ افغانستان میں JSOC کے نام سے ان کی ایک اسپیشل آرمی سیکرٹ آپریٹیوز کام کر رہے ہیں جو براہ راست امریکن پریزیڈنٹ اور CIA کے ساتھ کام کرتے ہیں. US ملٹری سے ان کا ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہوتا. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ جی JSOC کا کام ہے حکومتوں کے تختے الٹنا. ان کا کام ہے ملکوں میں انسرجنسی گروپ تیار کر کے دہشت گردی کرنا, دوسرے ملکوں میں جا کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس کے بعد ان ہتھیاروں کو تباہ کرنا. ڈیوس کے بارے میں یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ یہ تحریک طالبان کے ساتھ اس کے رابطے بھی تھے. یہ پاکستان میں سڑک پہ پاکستانیوں کو قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا. امریکنز کے پاس ایک اسپیشل سیکرٹ آپریشنز کرنے کے لیے ایک کمانڈ ہے جس کو JSOC کہتے ہیں, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ. یہ پوری دنیا میں JSOC کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کرتی ہے, حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں, دوسرے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نیوکلیئر ویپنز کو تلاش کر کے تباہ کرتے ہیں, اسیسینیشنز کرتے ہیں, دہشت گرد گروپ تیار کرتے ہیں, دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں, حکومت جیسے ہم نے کہا حکومتوں کے تختے الٹنے ہیں. وہ تمام کام کہ جو ہولبروک ڈاکٹرن کے تحت انہوں نے پاکستان کے خلاف کرنے تھے. ہولبروک ڈاکٹرن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس یوگوسلاویا میں جو ڈاکٹرن انہوں نے استعمال کی تھی وہ ڈاکٹرن ہولبروک لے کر پاکستان آیا تھا, جس کے تحت پاکستان میں صوبائیت کا فروغ دینا تاکہ صوبے آپس میں بکھرے, فساد برپا ہو, دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ دہشت گرد گروہ جو ہیں پاکستان کی فیڈرل آرمی سے مرکز سے لڑیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکنامک کولیپس کو برپا کرنا. یہ برپا کرنا کہ فائنینشیل پالیسیز کی وجہ سے جو بالکل IMF کی پالیسیز اس وقت امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں یہ اسی ہولبروک ڈاکٹرن کا ایک حصہ ہے. JSOC اس وقت افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ڈپلوائے کی گئی ہے. افغانستان میں کمانڈ JSOC کو دے دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں تو کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے, افغانستان میں تو کوئی ان کو ٹارگیٹڈ اساسینیشن کر کے کسی حکومت کا تختہ نہیں الٹنا. JSOC براہ راست آرڈرز لیتی ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. یہ امریکہ کی کمانڈ کے تحت بھی نہیں آتے. ان کے آرڈرز اتنے سیکرٹ ہوتے ہیں, ان کا تمام کام سیکرٹ آپریشنز ہیں, کہیں ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا. ایک امریکن جرنلسٹ نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ اس پہ شائع کی تھی کہ کئی سالوں سے پوری دنیا میں JSOC کے ڈیتھ اسکواڈز کام کر رہے ہیں جو ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, تو اس ملک میں امریکن سفیر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ JSOC کی ٹیم اندر داخل ہو گئی. اتنا سیکریٹو ہے, نہ ایمبیسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ جاتے ہیں, آپریشنز کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب اگر ہلمند میں انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے تو ہلمند کے پاس تو صرف ایران اور پاکستان. JSOC وہاں کیا کر رہا ہے یہ بات بالکل کنفرمڈ ہے, آن ریکارڈ ہے. یہ بات تو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے کہ عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام پہ JSOC ٹیم عراق پر حملہ کرنے سے پہلے پورے عراق میں گھوم کے دہشت گردی, تصادم, کیوس, انارکی, ڈیمولیشن, ایکسپلوسو, سبوٹاج اور قتل غارت کی موومنٹس بلڈ کر چکی ہیں. پھر عراق کو بنیاد بنا کر جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ ایران نے اپنے اسپیشل فورسز JSOC کے بھیجتے رہے کہ جو اندر جا کے ان کے کمانڈو جا کے ایران کے اندر بغاوت اور دہشت گردی برپا کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے شفٹ کر جن کو, اور یہ ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ عراق سے بھی ایران میں جا رہے ہیں, افغانستان سے بھی جا رہے ہیں, اور افغانستان سے یہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. یہ ٹپیکل JSOC آپریشنز ہیں کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جو تحریک طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اتنا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں یہ؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ اگر بلیک واٹر پاکستان میں پائی گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا, اور 1000 نام سے, کبھی ایکسی کے نام سے, کبھی بلیک واٹر کے نام سے, اور یہ JSOC کے نام سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ ان کے کام ہی یہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو لوکیٹ بھی کریں. ڈیوس کے پاس سے تصویریں نکلی ہیں, 9 تصویریں نکلی ہیں ہمارے حساس اداروں کی, اور انسٹالیشن کی پکچرز تھی ان کے پاس. اس کے تحریک طالبان اور ایشین ٹائگر سے رابطے نکلے ہیں, ڈرون اٹیکس کو ڈائریکٹ کرنے کی سیکورٹی چپس نکلی ہیں, اور اس کے پاس وہ انفارمیشن بھی آئی ہے مغرب کے میڈیا سے کہ جو وکی لیکس نے بھی جس کو اس سے پہلے کنفرم کیا تھا کہ امریکن CIA ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ایٹمی ہتھیار دیے جائیں تاکہ الزام پاکستان پر آئے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے گئے. You see, the fact is that the Pakistani security establishment is now suspecting very strongly that Davis is the head of a much larger snake. The equipment and the photographs and the evidence that has come out from Davis so far almost confirm his links with the Tehreek-e-Taliban Pakistan terrorism inside in Pakistan, the attacks on ISI and security establishment in the armed forces,
as well as the drone attacks. So, with this kind of evidence, the issue is not just of the assassination of those two boys on the streets of Lahore, but it is of identifying the much larger network of CIA espionage and sabotage inside Pakistan. So that is why we find every day Pakistan security establishment tightening the cordon around Davis. The access which the Americans had to him have now been restricted. Cameras have been installed in his cell. Security cordon has been increased. And there are even suspicions that even CIA might try to assassinate him just to keep him silent. Because there's much more to the incident than what meets the eye. You see, the backup vehicle which had come to rescue Davis had not come to rescue Davis, it had come to rescue a much larger target sitting in the vehicle next to him. And that vehicle, the rescue vehicle which had come, had actually snatched that person, had rescued and extricated that person, and gone in the other direction while Davis tried to flee in another direction, but was caught by the people. इन लोगों की जो strategy है, we have understood their game plan. We know what they are trying to do. इस वक्त अल्लाह के फजल से हम पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ अब पाकिस्तानी नेशन को बताते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह के फजल से. ये इनके गेम प्लान है, अल्लाह का अपना गेम प्लान है. ये अपनी चालें चल रहा है और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है. इंशाल्लाह हमारे न्यूक्लियर एसेट को कोई खतरा नहीं, लेकिन हम ये वार्निंग इनको दे रहे हैं. इनकी अटेम्प्ट भी अगर हुई हमारी किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, तो वी विल हिट देम बैक विद ऑल द फोर्स वी हैव. ये याद करेंगे उस दिन को, हम फिर कहते हैं रोएंगे उस दिन को जिस दिन ये पैदा हुए थे, अगर इन्होंने हमारे जिगर पे, हमारे दिल पर हाथ डाला था. We are a Muslim nation, nuclear powered, 170 million. We are not Iraq, we are not Afghanistan. We are ruthless and we fight back. But we want to live with dignity. But when the time comes, we'll die with honor. That Americans should understand.